السلام علیکم دوست، شاہد فیکٹ میں خوش آمدید۔ قرولش عثمان سیزن 4 ایپیسوڈ 2 پارٹ 2 میں آپ نے دیکھا کہ اوکیون بے اپنے سپاہیوں کو ساتھ میں لا کر وائکنگ پر حملہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو اچانک عثمان بے کے سپاہی آتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی بھی اپنے قبیلہ چھوڑ کر نہیں جائے گا، یہ عثمان بے کا حکم ہے۔ اس کے بعد اوکتوم بے عثمان بے کے سپاہی کو کہتے ہیں کیا تم مجھے شہیدوں کے بدلے میں اپنے بھائی کا خون بہانے پر مجبور کرو گے؟ اس کے بعد عثمان بے کا سپاہی کہتا ہے فرمان واضح ہے، کوئی بھی تلوار اٹھائے قبیلے کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، اگر آپ باز نہ آئے تو تلوار نکالی جائے گی اور خون بہے گا۔ پھر اس کے بعد اوکتوم بے اپنی تلوار کو نکال کر کہتے ہیں پھر یہ میری غلطی نہیں ہے۔ اس کے بعد اچانک ادیبالی آتے ہیں اور سب کو روک دیتے ہیں اور آ کر اوکتوم بے کو کہتے ہیں آپ فتنے میں پڑ رہے ہیں۔ اس کے بعد اوکتوم بے شیخ ادیبالی کو کہتے ہیں آپ ہمارے راستے سے ہٹ جائیں۔ پھر جواباً شیخ ادیبالی کہتے ہیں جہاں آپ پہنچیں گے وہاں صرف شر ہی شر دکھائی دے رہا ہے، فتنے کی گھڑی میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے، کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہے، ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس کے بعد اوکتوم بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر مطمئن ہو جاتے ہیں اور اپنی تلوار کو میان میں ڈال لیتے ہیں۔ اس کے بعد بیندر بے اچانک شیخ ادیبالی کے پاس آتے ہیں اور ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور کہتے ہیں آپس میں لڑوانا دشمن کی پہلی خواہش ہے، پرسکون ہو جائیں اوکتوم بے۔ پھر کان میں آ کر بیندر بے اوکتوم بے کو سمجھاتے ہیں اگر عثمان بے نے کہا ہے کوئی بھی قبیلہ نہیں چھوڑے گا، مجھے یقین ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ جانتے ہیں۔ اس کے بعد یعنی شہر کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر وائکنگ کے سپاہیوں کو گرفتار کر کے شہر میں لایا جاتا ہے اور چاروں طرف مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد تیمور بے بتاتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سرحدوں پر حملہ کیا اور جنہوں نے اورحان غازی پر حملہ کیا، دونوں ایک ہی ہیں۔ جب وہ اورحان غازی پر حملہ کرنے جا رہے تھے تو عثمان صاحب نے انہیں پکڑ لیا تھا، انہوں نے پہلے گاؤں پر حملہ کیا تھا، اسی وقت اورحان غازی پر گھات لگا کر حملہ کیا تھا، ایسا لگتا ہے وہ ہر طرف سے حملہ کر رہے ہیں۔ کے بعد اوکتوم بے کی بیگم وہاں پر کھڑی ہوتی ہے اور وہ غصے میں آ جاتی ہے، اپنی تلوار نکال کر وائکنگ کے سپاہیوں پر ٹوٹ پڑتی ہے اور اچانک ان کو مارنے لگتی ہے۔ وہاں اچانک بالا خاتون آتی ہیں اور ان کو کہتی ہیں پرسکون ہو جائیں۔ اس کے بعد اوکتوم بے کی بیگم کہتی ہے ہمارے سپاہیوں کا خون ان کے ہاتھوں پر لگا ہوا ہے، انہوں نے ہمارے شہید کیے ہیں، آپ اس کی اجازت کیسے دے سکتی ہیں؟ مجھے ان کی گردنیں الگ کرنے دی جائیں۔ اس کے بعد ملعون خاتون آتی ہیں اور کہتی ہیں ان کتوں نے میرے بیٹے کو مارنے کی کوشش کی ہے، جب میں حقیقت جاننے کے لیے انہیں نہیں مار رہی تو تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ تو جواباً اوکتوم بے کی بیگم کہتی ہے تم انہیں وہی مار دینا چاہیے تھا، تم ظالموں پر رحم نہیں کھا سکتے۔ اس کے بعد ملعون خاتون کہتی ہے ہم کسی پر رحم نہیں کھا رہے، ہم حقیقت جاننے کے لیے اپنے بدلے کی آگ اپنے اندر ہی رکھے ہوئے ہیں، صبر کریں بینگے خاتون، ہم سب حقیقت جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بیگم کہتی ہے میں کب تک صبر کروں، انہوں نے میرے بھائی کو مار دیا اور میرے بھائی کی قبر خالی ہے۔ اس کے بعد جنگل کا منظر دکھایا جاتا ہے جس میں وائکنگ کے سپاہی اور ان کا سردار اولوف کھڑے ہوتے ہیں اور درختوں سے ترک سپاہیوں کو باندھا ہوتا ہے اور ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اولوف اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے 3 بر اعظموں میں 1000 سال کے لیے مشہور ہو چکی ہے، کون شمال کے ٹھنڈے سمندروں سے آئے اور پرسکون بحیرہ روم کو خون کی جھیل میں بدل دیا۔ پھر تمام سپاہی کہتے ہیں شمال کے بچے، شمال کے بچے۔ پھر اس کے بعد اولوف اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے وائکنگ ہمارے آباؤ اجداد تھے، ہم نے 1000 سال تک روم کے لیے خون بہایا، ہم نے ان کے لیے جانیں قربان کی، بدلے میں ہمیں کیا ملا؟ ہمیں ان کی زبان مل گئی، ہم ان کے معبودوں کی تعریف کی، روم بہترین خوشبوؤں سے معطر تھا جب ہم نے بحیرہ روم کو خون کی جھیل بنایا۔ پھر دوبارہ اپنے سپاہیوں سے خطاب کرتا ہے اور کہتا ہے ہم شمالی ہوائیں لائے ہیں، پہلے قدس میں، پھر لیبیا میں، پھر جبل طارق موجودہ اسپین میں، دریائے نیل تک ہم نے کارک کی لعنت بھیجی ہے۔ اس کے بعد ایک جنگل کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر عثمان بے اور ترکت بے اپنے سپاہیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اچانک اس کا سپاہی کہتا ہے
کوتان آیا ہے، جیر کوتائی بھی اس کے ساتھ ہے۔ پھر اس کے بعد جیر کوتائی سب کو بتاتا ہے اس تمام خون ریزی کے پیچھے وائکنگ کے ساتھیوں کا ہاتھ ہے اور وہ دوبارہ گھات لگا کر ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ جب ہم اپنے سپاہیوں کی لاشوں کو لینے جائیں گے تو وہ گھات لگا کر ہم پر دوبارہ حملہ کریں گے۔ اس کے بعد عثمان بے کہتے ہیں انہیں دکھا دو کہ ترک شہیدوں کو دشمن کے ہاتھوں میں نہیں چھوڑتے، میں ان کی جان لینے سے پہلے اسے سخت اذیت دوں گا۔ وہ شہنشاہ کا تختہ الٹنا چاہتے تھے، ہم نے انہیں روک دیا۔ قسطنطنیہ افراتفری کا شکار ہے۔ اس کے بعد جیر کوتائی پوچھتا ہے جناب وہ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ عثمان بے جواب دیتے ہیں ان لالچی کتوں کا پٹا امیروں کے ہاتھوں میں ہے جو مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے۔ محل میں لوگ شہنشاہ کو ضعیف اور مایوس سمجھتے ہیں، ان کا مقصد ہمیں مغرب سے بڑھنے سے روکنا ہے اور اقتدار پر قابض ہونا ہے، لیکن ان کی ابتدا کس نے کی؟ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ مجھے حیرت نہیں ہوگی کہ وہ کہیں گے کہ انہوں نے ویکتن سے مدد مانگی تھی۔ وہ شہنشاہ کو ہمارے خلاف کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان بے جیر کوتائی کو کہتے ہیں وہ نہیں رکیں گے، وہ دوبارہ شہنشاہ پر بھی حملہ کریں گے اور ہمارے اوپر بھی حملہ کریں گے، اور شہنشاہ اور ہمارے درمیان جو صلح نامہ ہوا ہے اس کو وہ توڑنے کی کوشش کریں گے اور نئے نئے فتنے کھڑے کریں گے، اور وہ یہ بھی کوشش کریں گے کہ شہنشاہ کا اختتام ہو جائے۔ اس کے بعد عثمان بے اپنے سپاہیوں کو توجہ دلاتا ہے کہ ہمیں ایک ایسی جنگ کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے جو ان سرزمینوں پر کبھی نہیں دیکھی گئی۔ اس کے بعد عثمان بے کہتے ہیں ان کے ہاتھوں پر ہمارے شہیدوں کا خون آج بھی تر ہے، جیسے انہوں نے میرے بیٹے کی انگلیاں توڑی میں ان کے سر توڑ دوں گا۔ اس کے بعد جیل کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر وائکنگ کے سپاہی کو رکھا جاتا ہے۔ وہاں پر اکتوم بیگ کی بیٹی آتی ہے اور سپاہیوں پر حملہ کرتی ہے اور سب کو بیہوش کر کر جیل میں داخل ہونے کی کوشش کرتی ہے، تو وہاں پر تیمور صاحب آتے ہیں اور اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ خاتون ان کے کندھے پر خنجر مار دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ جنگل کا منظر دکھایا جاتا ہے جس میں وائکنگ کے سردار کھڑے ہوتے ہیں اور قبریں کھدوا رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم ان گڑھوں کو ان کی لاشوں سے بھر دیں گے، ہم سب کو خون میں نہلائیں گے۔ اس کے بعد سپاہی کہتا ہے اگر عثمان نہ آیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ وائکنگ سردار کہتا ہے عثمان ضرور آئے گا، اگر وہ نہ آیا تو ہم اس کے قبیلے پر دوبارہ حملہ کریں گے۔ پھر عثمان کو ختم کرنے کے بعد قسطنطنیہ پر قبضہ کرنے کے بعد میں تمام دنیا پر قبضہ کر لوں گا۔ اس کے بعد قسطنطنیہ کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر شہنشاہ کی بیٹی اور کونور الب آپس میں کھڑے ہوتے ہیں۔ شہنشاہ کی بیٹی کونور سے پوچھتی ہے کہ تم حیران نہیں ہو کہ میں نے تمہیں کیوں بچایا؟ تو کونور الب کہتے ہیں میں حیران نہیں ہوں کیونکہ یہاں واحد انسان میں ہوں جس پر آپ بھروسہ کر سکتی ہیں۔ تو بیٹی دوبارہ پوچھتی ہے تم آج وہاں تھے، تمہیں کسی پر شک ہے؟ تو کونور الب کہتا ہے آپ سمیت اور کسی پر شک ہے مجھے۔ اس کے بعد یعنی شہر کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر علاؤالدین مدرسہ میں بیٹھا ہوتا ہے اور ایک عالم سے سبق پڑھ رہا ہوتا ہے۔ استاد اس سے پوچھتا ہے تم پریشان کیوں ہو علاؤالدین؟ تو علاؤالدین کہتا ہے میں حیران ہوں کہ میں کافی کمزور ہوں، اس لیے مجھے عالم بننا ہے۔ آپ ایک مضبوط آدمی ہیں، لڑنے کے بجائے علم کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ تو اس کے بعد علاؤالدین کے استاد علاؤالدین کو سمجھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں شہادت بہت بلند درجہ ہے یا نہیں؟ تو علاؤالدین جواب میں کہتا ہے بالکل، کاش میں شہید ہو سکتا۔ تو عالم جواباً کہتا ہے میں آپ کو بتاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء کا خون علماء کی سیاہی سے زیادہ بھاری ہوگا، اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے علاؤالدین؟ تو علاؤالدین کہتا ہے میں اللہ کے نبی کی ہر بات پر ایمان رکھتا ہوں۔ تو پھر علاؤالدین دوبارہ سوال کرتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علماء کی سیاہی شہداء کے خون سے افضل ہو؟ تو استاد جواب دیتا ہے علم صرف اس صورت میں قیمتی ہے جب اس کا استعمال اللہ کو جاننے اور لوگوں کو ان کے وجود کے بارے میں بتانے کے لیے کیا جائے۔ ہم نیکی پھیلانے اور برائی کو روکنے کے لیے جنگ لڑتے ہیں، جب ہم جنگ میں ہوتے ہیں تو ہم حق کی بات اور سنت پھیلاتے ہیں، کیا ہم ان کو جانے بغیر پھیلا سکتے ہیں؟ علاؤالدین کہتا ہے بالکل نہیں۔ تو اس کو استاد کہتا ہے اس کو پھیلانے کے لیے ہمیں اس کا علم ہونا ضروری ہے، لہٰذا علماء جتنا زیادہ سیاہی کا استعمال کرتے ہیں شہداء کا خون اتنا ہی کم بہتا ہے۔ سیاہی شہیدوں کے لیے ڈھال بنتی ہے، لیکن اگر میں ڈھال کے بجائے تلوار بننا چاہوں تو کیا ہوگا؟ اس کے بعد دوبارہ جنگل کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر وائکنگ کے سپاہی گھات لگا کر انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ عثمان بے آئیں گے اور ہم ان پر حملہ کریں گے۔ تو عثمان بے ان کی گھات کو ناکام بنا دیتے ہیں اور بارود سے بھرے ڈرموں کو ان کی کھودی ہوئی قبروں پر ڈال کر اس کو تباہ کر دیتے ہیں۔ جنگل میں چاروں طرف دھواں ہی دھواں پھیل جاتا ہے اور عثمان بے وائکنگ کے تمام سپاہیوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ پھر اچانک وائکنگ کے سردار کی طرف آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو عثمان بے وائکنگ کے سردار کو کہتے ہیں تو تم نے ہمارے سپاہیوں کو مار ڈالا اور تم ہمیں ہمارے شہید نہیں دے رہے،
ہم اپنے شہیدوں کو لینے آئے تھے اور تم نے ہم پر گھات لگائی، تمہاری نیت امن نہیں، تمہاری نیت ہمیں تباہ کرنا ہے، ہم اپنے دشمن پر بھروسہ نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ عثمان بے کہتے ہیں ہم اپنے شہیدوں کو لے جائیں گے۔ وائکنگ کا سردار کہتا ہے تو آؤ پھر لے کر دکھاؤ، تو عثمان بے کہتے ہیں ہم پہلے ہی اپنے شہیدوں کو لے کر جا چکے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ سغوت کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر فقی دوائی تیار کر رہا ہوتا ہے۔ اچانک اس کو الہام ہوتا ہے کہ یعنی شہر میں تباہی ہونے والی ہے اور وہ تمام کام چھوڑ کر یعنی شہر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سرحدوں کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر ترگت بے وائکنگ کے سپاہیوں پر حملہ کر دیتے ہیں اور اپنے شہیدوں کو وہاں سے اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ پھر یعنی شہر کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر وائکنگ کے سپاہی علاؤ الدین کو اغوا کر ایک بکسے میں ڈال کر وہاں سے لے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بالا خاتون ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتی ہے اور سب سے پوچھتی ہے کیا تم نے علاؤ الدین کو دیکھا ہے؟ سب کہتے ہیں ہم نے علاؤ الدین کو نہیں دیکھا۔ اس کے بعد ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے ہمیں کچھ کتابیں اور علاؤ الدین کی ٹوپی ملی ہے۔ تو بالا خاتون اسے دیکھ کر کہتی ہے شہر کے تمام دروازے بند کر دو، کسی کو شہر سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد دوبارہ وہ منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر عثمان غازی اور وائکنگ کے سردار آپس میں کھڑے ہوتے ہیں اور عثمان بے کہتے ہیں ہمارے شہید ہمارے پاس ہیں، آخری چیز جو تم دیکھو گے وہ قیامت ہوگی۔ تو عثمان بے کہتے ہیں ہم قیامت کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم تلے ہوں گے، قیامت سے تمہیں ضرور ڈرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد عثمان بے کہتے ہیں میں جاری جنگوں میں مداخلت نہیں کرتا بلکہ میں جنگوں کا آغاز کرتا ہوں۔ کے بعد عثمان بے وائکنگ کے سردار کو کہتے ہیں یہ تمہارا آخری موقع ہے، ہم عدالت لگائیں گے اور حقیقت کو اشکار کریں گے، مزید خون خرابہ ہم نہیں چاہتے۔ وائکنگ کا سردار کہتا ہے مزید خون خرابہ ہوگا، تمہارا حساب میدان جنگ میں ہی ہوگا۔ کے بعد وائکنگ کے سردار اور عثمان بے آپس میں لڑنے لگتے ہیں اور گھمسان کی لڑائی ہوتی ہے اور ہر طرف تلوار اور تیروں کی بارش ہو جاتی ہے۔ پھر اچانک اسی جنگ کے دوران کانتامینوس آ جاتا ہے اور کہتا ہے میں یہاں شہنشاہ کے حکم پر آیا ہوں۔ تو عثمان بے کو کہتے ہیں کہ تم غلط دشمن سے لڑ رہے ہو۔ عثمان بے کہتے ہیں میں نہیں جانتا تم کس کے لیے کام کر رہے ہو لیکن یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے۔ یہاں پر قسط نمبر 2 کا اختتام ہو جاتا ہے۔